السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 268واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد کے آخر میں فرمایا وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، اے خاندانی مسلمانوں، اگر تم اسلام کو اپنے باپ دادا کی پراپرٹی سمجھو گے، میراث سمجھو گے کہ اسلام تو ہمارے باپ دادا کو میراث میں ملا ہوا ہے، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے، تم کو اسلام پہ چلنے میں عیب لگے گا، تو یاد رکھو پھر ہم ایسی قوموں کو پیدا کریں گے جو اسلام کو سر آنکھوں پر اٹھائیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، گھر گھر تک اس کو پہنچائیں گے، اور تم ان کی نظیر بھی نہیں پیش کر سکو گے۔ مجھے یہ کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ کل میں نے 2 واقعات، ایک تو نیوز BBC لندن کے ویب سائٹ پر پڑھا اور دوسری ایک نیوز دینک جاگرن کے ویب سائٹ کے اوپر پڑھا۔ دونوں خبریں ایسی تھی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ دینک جاگرن کی جو خبر تھی اس کے مطابق فلموں میں کام کرنے والی ایک مسلمان ایکٹریس جس کا نام علیشہ خان، جس نے کئی تمل فلموں میں کام کیا، ہندی فلموں میں کام کیا، ایک ہندو لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ وہ ہریدوار کا رہنے والا تھا۔ اس کے محبت اور عشق میں یہ اتنی اندھی ہو گئی کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور خالی زبانی نہیں چھوڑا بلکہ باضابطہ پیپر ورک کر کے اسلام سے اس نے آزادی حاصل کی۔ اور اس کے بعد یہ لڑکی ہندو دھرم میں داخل ہونے کے بعد پورے ہندو رسم و رواج کے ساتھ میں اس نے مندر میں بیٹھ کر اس ہندو لڑکے کے ساتھ میں شادی کر لی۔ اس ہندو لڑکے نے دیکھا کہ یہ لڑکی ایک تو نوابی خاندان سے ہے، اس لیے کہ غازی آباد کے جو نواب تھے یہ ان کی پڑ پوتری ہونا، اور دوسرے فلموں میں کام کرنے والی ایکٹریس ہے، اس کے پاس میں مال پانی بھی ہے اور حسن و جمال بھی ہے۔ تو جب تک اس کے چمڑی میں کس رہی، جب تک اس کے اندر اٹریکشن باقی رہا، وہ اس کا پورا استعمال کرتا رہا، اور جب اس نے اس کا پورا جوس نچوڑ دیا، اس کے پورے پیسے استعمال کر لیے، نہ اس کے پاس چمڑی میں کس رہی نہ دمڑی باقی رہی، اس کے بعد میں اس کو لات مار کے ہکال دیا، اور ہکالنے کے بعد آج اس کا حال یہ ہے کہ دلی میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہی ہے۔ خود اس نے اپنا ایک ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا جس میں یہ بول رہی ہے کہ میں نے اس نوجوان کے لیے اپنا مذہب اسلام چھوڑ کے ہندو دھرم اختیار کیا، میں نے اس سے شادی کی، میں نے اس پہ بھروسہ کیا، اور اس نے میرے جسم کا بھرپور استعمال کیا اور میرے پورے پیسے ختم کر دیے۔ آج میرے پاس میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں مندروں میں رات گزار رہی ہوں، میرا کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک علیشہ خان کی بات نہیں ہے، یہ حال ان تمام مسلمان لڑکیوں کا ہے جو کسی کے عشق میں محبت میں اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کرنے سے لے کر اس کو بڑا کیا، جوان کیا، اس لیے جوان کیا تھا تاکہ یہ جھگڑوں کا بازار لگا سکے، اس لیے جوان کیا تھا تاکہ یہ گھر چھوڑ کے بھاگ سکے اور اپنے خاندان برادری ماں باپ کی ناک کٹا سکے۔ اور اس وقت میں تو پورے مسلم کمیونٹی کی ناک کٹ جاتی ہے جب کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر جاتی ہے۔ لیکن ہماری یہ نادان لڑکیاں یہ چیز سمجھتی نہیں ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ جاتی ہے تو میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے ایسے بھی لوگ بتا سکتا ہوں، ایسی مسلمان لڑکیاں جو شرافت اور عزت کے گھرانے میں رہا کرتی تھی مگر ہندو لڑکوں کے چکر میں پڑ کے جب گئی تو آج وہ لڑکے ان کو سور کا گوشت بیچنے لگا رہے ہیں، ہاتھ بٹی کی شراب بیچنے لگا رہے ہیں، کتوں کے جیسا ان کو لاتوں سے جوتوں سے مار مار کے ایسے ان کو رکھا ہوا ہے، اور یہ ماں باپ کے وہاں جا نہیں سکتی کیونکہ ماں باپ نے اسی دن اعلان کر دیا تھا کہ تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں جس دن تو نے ہماری چوکھٹ سے اپنا پیر باہر نکال دیا۔ یہ عبرت ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے۔ ہمارے شریعت میں مسلمان لڑکے سے بھی عشق اور معاشقہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ پتہ نہیں ہمارے آج کی نوجوان نسل میں چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں یہ کائی کی انگار لگے ہوئی ہے نیچے سے اوپر تک، ان کو پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہوگا کہ مجھے دھگڑا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یا لڑکوں کو ایسا کیوں لگتا ہوگا کہ مجھے دھگڑنی ملتی ہے یا نہیں ملے گی۔ اس کے چکر میں یہ اپنے ماں باپ کی ناک کٹا دیتے ہیں، رشتہ داروں کی ناک، اپنے پورے سماج کی ناک کٹانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور جب ناک کٹاتے ہیں
تو 99% کیسز اگر آپ دیکھیں گے جس میں لو میرج اور عشق اور محبت ہوتا ہے وہ فیل ہوتی ہے، فیل. زیادہ سے زیادہ وہ گاڑی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سال بھر چلتی ہے، اس کے بعد میں دونوں میں آپس میں تو میں لڑائی جھگڑے، پھر لات جوت، پھر اس کے بعد میں جو ہے لکڑی اور جھاڑو، اور پھر بیلن اور پالپوٹ، اور اس کے بعد مارم کٹی، اور اس کے بعد لاتوں سے جوتوں سے ایک دوسرے کو مارنا ٹھوکنا، یہاں تک کہ پھر ایسی نوبت پہنچتی ہے وہ حال ہو جاتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ماں باپ کے گھر پہ گئے، ماں باپ کا تو اب کوئی تعلق رہا نہیں، اور شوہر کے پاس رہنا ہے اگر تو اس کی لاتوں میں اور جوتوں میں پڑ کے رہنا ہے. ماں باپ کے مرضی سے شادی کرتی تھی تو اس کو اگر انہیں ہاتھ بھی لگایا، زور سے بات بھی کیا، تو ماں باپ اس کے سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. مگر چونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی ہے، ماں باپ کا کوئی تعلق ہی نہیں باقی رہا. عبرت ہے یہ، عبرت ان تمام مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے. اور دوسرا واقعہ جو بی بی سی لندن کے ویب سائٹ پہ میں نے پڑھا، جان، ان کی پیدائش ہوئی انگلینڈ میں، کیمبرج یونیورسٹی میں یہ پڑھا کرتے تھے. ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، میں پوری دنیا دیکھوں، دنیا گھوموں. اس کے ارادے سے وہ دنیا گھومنے کے لیے نکلے. اب دنیا گھومتے گھومتے پاکستان پہنچے. پاکستان کی سوات گھاٹی میں جب پہنچے، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو پیار محبت کا معاملہ کیا، جو اخلاق کا معاملہ کیا، اور لوگوں کے اخلاق سے یہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہیں پہ رہنے کا ارادہ کر لیا. اپنے مذہب کو چھوڑ کے مسلمان بن گئے، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی پہننے لگے، سنت لباس پہننے لگے. اور امام صاحب سے ان کا تعلق ہو گیا ماشاءاللہ، تو نورانی قاعدہ مکمل کیا، ناظرہ قرآن مکمل کیا. امام صاحب نے کہا، بولے بھائی صاحب اگر اور زیادہ علم دین حاصل کرنا ہے تو تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پہ دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں پہ رہ کے عالمیت اور فضیلت کی پوری تعلیم حاصل کرو اور اس کے بعد واپس آ جانا. اب دیکھو دل میں سچی تڑپ اور لگن تھی، تو وہ اللہ کا بندہ وہاں سے سفر کر کے ہندوستان پہنچا، اور 1976 کے اندر انہوں نے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اور 1984 میں عالمیت کی تعلیم پوری مکمل کی، فضیلت کا علم حاصل کیا. سوچنے کی بات ہے، ایک زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی کے عالی شان ٹیبل پہ بیٹھ کر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا لیکچر سننے والا آج دارالعلوم دیوبند کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا تھا، وہاں کی چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کے علوم سے فیضیاب ہو رہا تھا. یہ عبرت ہے ہمارے آج کے ہندوستان کے ان مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے جو یورپ کو، امریکہ کو، انگلینڈ کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کر وہاں کی لائف اسٹائل اختیار کرنے کے لیے، بھلے ہی گھر میں کھانے کو جواری باجری نہ ہو، بھلے ہی باپ رکشہ چلاتا ہو، ماں برتن دھوتی ہو، یا باپ بھنگار جمع کرتا ہو، ہمارے نوجوانوں کو ہیرو بننے کا ہے. سر کے اوپر دونوں طرف سے ٹکلا کیا ہوا، بیچ میں بال، اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، کپڑے ایسے پہنے ہوئے، پینٹ پورا نیچے لٹک رہا ہے. آج کے یہ نئے نئے فیشن وہ انگریز، وہ جان کیمبرج کو لات مار کے دارالعلوم دیوبند کی چوکھٹ میں آ کے پڑ گیا، اور ہمارا کھانے کا واندہ، اور ہم جو ہے ان کا تھکا ہوا چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے جیسا فیشن، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا لائف اسٹائل ہم کو چاہیے. اور جب وہ جان پوری طرح سے مکمل عالم بن گئے، اس کے بعد جب واپس پہنچے، اب ان کا نام جان نہیں تھا، اب ان کا نام محمد ہو چکا تھا. وہاں پہنچے تو وہاں کے حالات بگڑ چکے تھے. آپس میں وہاں پہ جب لڑائیاں شروع ہو گئی، افغانستان کے آزادی کا پیریڈ تھا، اس لیے واپس وہ ہندوستان آئے، اور دلی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد میں انہوں نے امامت اختیار کر لی. اب دیکھو بی بی سی لندن کے نمائندے لندن سے ان کے پاس میں رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے، اسی لیے میں ان کے ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ آج وہی جان جو محمد بن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی صاف صفائی کے لیے، اپنے گھر میں نماز پڑھانے کے لیے قبول کر لیا. ارے اس سے بڑھ کے شرف اور اس سے بڑھ کے عزت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں آگے بی بی سی لندن کے دونوں رپورٹرز نے لکھا کہ ہم نے جب ان کا انٹرویو وغیرہ لیا تو انہوں نے ہم کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. ہم بڑے بڑے لیڈرز، منسٹرز کے گھروں پہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، وہ سوائے چائے پلانے کے ہم لوگوں کا کوئی اکرام نہیں کرتے ہیں.
مگر ایک امام صاحب، ان کے اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، اسلام نے کیسے زندگی بدل دی. دو لوگ، حالانکہ ہم انجان لوگ رپورٹنگ کے لیے آئے، انہوں نے بغیر کھانا کھلائے کہ ہم کو بھی اپنے گھر سے روانہ کرنا برداشت نہیں کیا، اور باضابطہ ہم کو بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. میرے محترم بزرگوں، یہ دونوں واقعات عبرت ہے. اب ہم کو طے کرنا ہے ہم کو کیا بننا ہے. علی شاہ خان کے راستے پہ اگر چلنا ہے وہی حال ہوگا. ہماری بھی کوئی چمڑی اور دمڑی استعمال کر کے لات مار کے ہم کو روڈ اور راستے پہ روانہ کر دیں گا. اور جون کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر محمد بننا پڑے گا، اور محمد بننے کے بعد میں پھر وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی کامیابی سے آپ کو سرفراز کرے. بس میں یہی دعا کروں گا، اللہ پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پہ ہماری آج کی نوجوان نسل کو ان دونوں واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.